أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ اگلوں کا انجام کیا ہوا جن میں اکثر لوگ مشرک تھے، پس آپ اپنا رخ اس سچے اور سیدھے دین کی طرف ہی رکھیں قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کا ٹل جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ہی نہیں۔ اس دن سب متفرق ہو جائیں گے، کفر کرنے والوں پر ان کے کفر کا وبال ہوگا اور نیک کام کرنے والے اپنے ہی آرامگاہ سوار رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے جزا دے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اس کی نشانیوں میں سے خوشخبریاں دینے والی ہواؤں کو چلانا بھی ہے، اس لیے کہ تمہیں اپنی رحمت سے لطف اندوز کرے، اور اس لیے کہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور اس لیے کہ اس کے فضل کو تم ڈھونڈو، اور اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی اپنے رسولوں کو ان کے قوم کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس دلیلیں لائیں، پھر ہم نے گنہگاروں سے انتقام لیا۔ ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتا ہے، وہ ابروں کو اٹھاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنی منشا کے مطابق اسے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر سے قطرے نکلتے ہیں، اور جنہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان بندوں پر وہ پانی برساتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یقین ماننا کہ بارش ان پر برسنے سے پہلے تو وہ نا امید ہو رہے تھے، پس آپ رحمت الہی کے آثار دیکھیں کہ زمین کی موت کے بعد کس طرح اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر دیتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر ہم باد تن چلا دیں اور یہ لوگ انہیں کھیتوں کو مرجھائی ہوئی زرد پڑی ہوئی دیکھ لے تو پھر اس کے بعد ناشکری کرنے لگے۔ سورہ روم آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 51۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، اس سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر، زمین کی خشکی میں فساد اور بگاڑ پھیل چکا ہے۔ کس بنیاد پر؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے گناہوں کی بنیاد پر۔ اب یہاں
عمومی طور کے اوپر لوگ اس آیت کے اوپر بحث کرتے ہیں کس بات کے اوپر کہ لوگ جو گناہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ اس میں شامل ہے، لیکن جو آگے دین کی سیر کرو اور دیکھو کہ تم سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا، ان میں اکثر لوگ مشرک یعنی ہے، وہی قرآن مجید بیان کر رہا ہے اور لوگ اس کے پر توجہ نہیں دیتے، یا تمام گناہوں کے بارے میں بات ہوگی لیکن شرک کے بارے میں بات نہیں ہوگی۔ جب تمام گناہوں کی بنیاد ہے تو قرآن اس جانب لوگوں کی توجہ دلا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود وغیرہ، ان ساری قوموں کو اللہ نے تباہ برباد کیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے شرک کیا تھا اور شرک کے بعد دیگر گناہ تھے جن کو شامل کیا گیا ہے، ورنہ اصل چیز قرآن مجید نے بیان کیا وہ شرک تھا۔ قرآن نے وہی کہا زمین کی سیر کرو اور تم سے پہلے کے لوگوں کا کیا انجام ہوا اس کے پر غور و فکر کرو، ان میں اکثر مشرک تھے، یعنی شرک بنیاد ہے۔ آپ کے قوم نوح میں عذاب نازل کیا پر کسی اور بجلی کی کڑک نے دبوچ لیا، کسی کو سخت آواز کی بنیاد کے پر عذاب دیا گیا۔ تو یہ مختلف عذاب کس بنیاد کے پر آئے؟ ان کے شرک کے پر آئے تھے۔ وہی چیز آئے اسی طرح یہ شرک اللہ نے ارشاد فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ کو اس سچے اور سیدھے دین کی طرف ہی رکھے۔ قرآن نے دین کے ساتھ قیم کا لفظ استعمال کیا، یعنی ایسا دین جو پختہ ہو، قیم کی قسم کا انحراف نہ ہو، یہ اصل چیز ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ آج آپ دیکھیے دین اسلام کا دعویٰ کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق امت 73 فرقوں میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اب ایسے میں جب کہ امت 73 فرقوں میں تبدیل ہو چکی ہے اور قرآن نے اس سے پہلے بھی بیان کیا کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر کوئی اپنے پاس جو کچھ ہے اس کے مگن ہے، یعنی ہر فرقہ اپنے آپ کو برحق سمجھتا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو صحیح راستے کے پر سمجھ رہا ہے۔ تو اس میں صحیح دین کس کے پاس ہے؟ یہ سب سے اصل بات ہے کہ 73 فرقوں میں اصل کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ ما انا علیہ الیوم و اصحابی، آج جس کے پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی وہی دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے قابل قبول ہے جس کے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے، اور اسی کو قرآن نے دین قیم سے تعبیر کیا، بالکل سیدھا اور سچا دین، یعنی جس میں کسی بھی قسم کا شائبہ نہ ہو، یعنی دین کے علاوہ باہر کی باتوں کو اس میں شامل نہ کیا گیا ہو۔ ہاں، دین کے پر جمے رہنا ہے۔ من قبل ان یأتیہم لا مرد لہ من اللہ، اس سے پہلے کہ وہ دین آ جائے جس کا ٹل جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ہی نہیں۔ یہاں قیامت کا دن مراد ہے، لیکن ہر انسان کی ذاتی زندگی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو قیامت جب وہ مر جاتا ہے تبھی آ جاتی ہے۔ اب اسے دجال کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اب ہم سے پہلے بہت سارے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، تو کیا وہ لوگ قیامت کا انتظار کریں گے کہ سورج کم مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا، دابۃ الارض زمین کا چوپایا نکلے گا، لوگوں سے باتیں کرے گا، دجال آئے گا، دھواں نکلے گا، 10 بڑی بڑی نشانیوں کا تذکرہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، مسلم کی روایت ہے۔ کیا اسے ان تمام چیزوں کا انتظار کرنا ہے؟ نہیں، وہ مر گیا، اس کی قیامت قائم ہو چکی ہے، لہذا اب اسے دجال کے نکلنے اور بڑی بڑی نشانیوں کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ جس کی موت آ گئی سمجھ لیجئے کہ اس کے پر قیامت قائم ہو گئی ہے۔ یومئذ یصدعون، اس دن لوگ متفرق ہو جائیں گے۔ اب یہاں جو بات قرآن مجید نے بیان کی، لوگ متفرق ہو جائیں گے، لیکن یہ کون لوگ متفرق ہو گئے؟ یہ تمام لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید نے سورہ زخرف کے اندر بیان کیا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ اس دن یعنی قیامت کے دن ہر کوئی ایک دوسرے سے بیگانہ اور ایک دوسرے سے علیحدہ ہوگا، دوری اختیار کرے گا،
दुश्मनियाँ उन लोगों के दरमियान डाल दी जाएगी सिवाय मुत्तकियों के। जो तौहीद के सबसे बड़ा मुत्तकी वो है जो तौहीद के पर कायम, अगर वो तौहीद के पर कायम नहीं है तो समझ लीजिएगा कि सबसे बड़ा मुत्तकी वही होता है। तकवा का मतलब क्या है? तकवा का मतलब होता है बचना या को बचा के रखना, और सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। इस बुनियाद के पर जो बंदा शिर्क से बचता है हकीकत में वो अपने आप को सबसे बड़ा मुत्तकी बनता है। अब अगर कोई शख्स जो बहुत सारे नेक अमाल कर रहा है, बल्कि यूं समझ लीजिएगा कि वो रोज़ाना 5 वक्त नमाज तकबीर उला के साथ पढ़ता है, तहज्जुद की नमाज अदा करता है, लेकिन शिर्क कर रहा है, तो वो मुत्तकी है ही नहीं से है, और नहीं बचता है तो हकीकत में मुत्तकी नहीं है। तो क़यामत के दिन जो मुत्तकी होंगे इन लोगों के दरमियान कोई इख्तिलाफ, कोई दूरी नहीं होगी, ये बिखरे हुए नहीं होंगे, बल्कि जो हदीस शफ़ाअत है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आखिर में तमाम लोग जाएंगे, अहले ईमान जमा होंगे, अगर ये मुतफरिक होंगे तो वहाँ पर इनका जमा होना क्या माना रखता है? इसका मतलब ये है कि अहले ईमान की बुनियाद पर एक दूसरे से वहाँ ताल्लुक़ रखेंगे और इकट्ठा होकर सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, उसके बाद हज़रत नूह यके बाद दीगरे तमाम अंबिया के पास जाएंगे, और आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर शफ़ाअत करेंगे, और जब शफ़ाअत करेंगे तब उन लोगों के हिसाब व किताब की शुरुआत होने वाली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई मरहले में लोगों के लिए शफ़ाअत करेंगे, पहले हिसाब व किताब के लिए, फिर उन लोगों के लिए अहले जहन्नम जो मुआहिद थे और उनको किसी गुनाह की पादाश में जहन्नम में दाखिल कर दिया गया, उन्हें बाहर निकालने के लिए, जन्नत में दाखिल होने के लिए, यहाँ तक कि आपकी शफ़ाअत की बुनियाद के पर अहले ईमान जिनके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं होगा, वो तौहीद होगी, ईमान होगा, थोड़ा सा भी होगा, उन्हें जहन्नम के बाहर कर दिया जाएगा। और बिल्कुल आखिर में अल्लाह तबारक व तआला एक मुट्ठी अहले जहन्नम को लेगा जो मोमिन होंगे लेकिन आमाल नहीं होंगे, तो इन लोगों को जहन्नम से आज़ाद करेगा। इन्हें उतकाउर रहमान कहा जाएगा, यानी जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने आज़ाद कर दिया है। तो क़यामत के दिन हर कोई मुतफरिक होगा सिवाय अहले ईमान के। अहले ईमान तौहीद की बुनियाद पर, अक़ीदे की बुनियाद के पर जमे हुए होंगे। अब यहाँ कुरान ने जो बयान किया दीन क़य्यिम, यानी दीन के पर जमे रहना, पुख्तगी के साथ अमल करना, सही बात का इल्म हो जाने के बाद उसके पर साबित कदमी इख्तियार करना। इस ज़िम्न में एक रिवायत जिसे इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत सुफियान बिन अब्दुल्ला सक़फ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए और उन्होंने कहा कि अल्लाह का रसूल, मुझे इस्लाम के अंदर एक कलमा बताइए, एक कलमा, सिर्फ़ एक बात, जिसके बाद मुझे सवाल करने की ज़रूरत बाकी ना रहे। या दूसरी रिवायत के अंदर है, उन्होंने कहा कि आपके अलावा किसी से पूछने की हाजत ना रहे। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जामे जुमला कहा था, कुल आमनतु बिल्लाह फस्तक़िम, कहो कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया और उसके पर जम जाओ। यही असल चीज़ है, यानी अल्लाह के पर ईमान, तौहीद का इल्म हो जाने के बाद उसके पर जम जाना। अब देखिए कि बहुत सारे मुसलमान ऐसे भी हैं जिन्हें तौहीद का इल्म है, शिर्क के बारे में इल्म है, उसके बाद भी वो शिर्क करते हैं, तौहीद के पर कायम नहीं रहते। तो इल्म होने के बाद उसके मुताबिक अमल नहीं है तो फ़ायदा क्या है? यानी इल्म के बाद उसके पर जमाव भी होना चाहिए, इस्तिकामत भी होना चाहिए। नीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम की रिवायत कि ला तक़ूमुस्सा हत्ता युक़ाल फ़िल अर्दि अल्लाह अल्लाह, कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि ज़मीन पर अल्लाह अल्लाह कहने वाले लोग मौजूद होंगे, यानी जो अल्लाह को याद करने वाले ईमान वाले होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़यामत शरारुन नास, लोगों में जो बदतरीन होंगे उन लोगों पर कायम होगी, इसलिए कि क़यामत से पहले एक हवा चलेगी जो अहले ईमान की बगल से गुजरेगी, तो जितने अहले ईमान होंगे वो सारे के सारे मर जाएंगे
اور اس کے بعد جو باقی بچیں گے یعنی شرار الناس، لوگوں میں سب سے بدترین لوگ ہوں گے، ان لوگوں کے پر قیامت قائم ہوگی، اہل ایمان کے پر قیامت قائم ہونے والی نہیں ہے۔ آگے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا من کفر فعلیہ کفر، کہ کفر کرنے والوں کا وبال ان کے کفر کرنے والوں پر ان کے کفر کا وبال ہوگا، یعنی جو غلطی کرے گا، کفر کرے گا، گمراہی اختیار کرے گا، اس کا وبال اسی کے پر ہوگا۔ قرآن نے کئی مقامات کے پر یہ بھی کہا کہ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، کہ اگر اللہ کسی کو گمراہ کر دے تو اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ اس کا مطلب کیا؟ حالانکہ عمومی طور کے پر بات دنیا کے اندر بھی کی جاتی ہے کہ اگر کوئی بچہ ایگزام کے اندر فیل ہو جاتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے، مجھ کو میرے سر نے یا ایگزامنر نے، ممتحن نے ناکام کر دیا، فیل کر دیا۔ حالانکہ ایگزامنر جو کسی کو ناکام یا فیل کرتا ہے تو وہ اپنی طرف سے نہیں کرتا، بلکہ وہ پرچے کو چیک کرنے کے بعد، سوالات کے جوابات کو چیک کرنے کے بعد فیل کرتا ہے۔ وہ اپنی طرف سے زبردستی کسی کو ناکام یا کسی کو پاس نہیں کرتا۔ جو نتیجہ اس کے سامنے ہوتا ہے، جو جوابات اس کے سامنے ہوتے، اس کی بنیاد کے پر کسی کو پاس یا ناپاس کرتا ہے۔ تو حقیقت میں پاس اور ناپاس کرنا ممتحن کے اختیار میں ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی مرضی سے کسی کو کامیاب یا ناکامیاب نہیں کرتا، بلکہ جوابات کی بنیاد کے پر۔ تو ایسے ہی اللہ جب یہ کہتا ہے اللہ اگر کسی کو گمراہ کر دے، اللہ اگر کسی کو ہدایت سے محروم کر دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہدایت کے قابل نہیں تھا، اس کے اعمال ایسے نہیں تھے جس کی بنیاد کے پر اسے کامیاب قرار دیا جاتا۔ البتہ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا، جو نیک عمل کرے گا، اور نیک عمل وہی ہوتا ہے، نیک عمل وہ نہیں ہے کہ ہم جس کو بھی نیک کہہ دیں، نیک عمل وہی ہے جو اللہ کا حکم ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عطا کیا گیا، ورنہ نماز بھی نیک عمل میں شامل نہیں ہوگی، منہ پر مار دی جائے گی اگر وہ نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہو۔ یہ بہت اہم اور ضروری چیز ہے، صرف نماز ادا کرنا کامیابی نہیں ہے، بلکہ نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنا ضروری ہے۔ نماز تو مشرکین مکہ بھی پڑھتے تھے، قرآن مجید نے کہا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا، سورہ انفال میں اللہ نے کہا کہ مشرکین کی نماز کعبۃ اللہ کے پاس تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا تھی، یعنی انہوں نے اسے نماز قرار دیا تھا۔ وہ لوگ حج بھی ادا کرتے، عمرہ بھی ادا کیا کرتے تھے، لیکن ان لوگوں کی عبادتوں کو آخر کیوں کالعدم قرار دیا گیا، یا ان کی عبادتوں کو شرف قبولیت سے کیوں محروم کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نبی کی سنت کے مطابق نہیں تھی۔ اللہ کا حکم نبی کی سنت کے مطابق بجا لانا وہی عمل صالح ہے۔ لہذا ہم جو بھی عمل کریں وہاں پر نبی کی سنت کا لیبل لگا ہونا، تصدیق ہونا ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر وہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ اس کے پر جزا کے بجائے سزا ہوگی، اس لیے کہ وہ عمل نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے، اسے ریجیکٹ کر دیا جائے گا، مردود ہو جائے گا۔ تو جو لوگ نیک عمل کرنے والے ہیں فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، یہ اپنی ہی آرام گاہ سنوار رہے ہیں۔ قرآن نے یہاں پر جو بیان کیا اپنی آرام گاہ، جنت میں انسان کے لیے تمام نعمتیں ہوگی، لیکن ایک بات یاد رکھیے، جنت میں انسان سوئے گا نہیں، جیسا کہ ہم یہاں دنیا کے اندر آرام کرتے ہیں، تو یہ جنت کے اندر نہیں ہوگا۔ ہمیں دنیا کے اندر جو باڈی دی گئی ہے، جو جسم عطا کیا گیا ہے، یہ جسم در اصل دنیا کے اعتبار سے کہ کچھ وقت محنت کرنے کے بعد تھک جاتا ہے، اور تھک جانے کے بعد ہمارے سیل آرام کرتے ہیں، آرام کرنے کے بعد یہ سیل ریپیئر ہوتے ہیں اور انسان دوبارہ چاق و چوبند ہو جاتا ہے۔ لیکن جنت کے اندر جو باڈی اور جسم عطا کیا جائے گا وہ دنیاوی جسموں کی طرح نہیں ہوگا۔ دنیاوی جسموں کے پر بڑھاپا آتا ہے، کمزوری آتی ہے، بیماری آتی ہے، اسے آرام کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ جنت کے اندر عطا کیا جانے والا جسم اور باڈی یہ دنیا کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ وہاں عالم یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آدمی کو 100 آدمیوں کے برابر کھانے اور جمع کی طاقت دی جائے گی، جبکہ دنیا کے اندر جسموں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے۔ ایک انسان اگر دنیا میں 2-3 آدمیوں کے برابر کھانا کھا لے بدہضمی کا شکار ہو جائے گا، لیکن جنت کے اندر ایسا نہیں ہے، 100 آدمیوں کے برابر کھانا کھائے گا اسے کچھ نہیں ہوگا۔
ہاضمے کی صورت یہ ہوگی کہ جسم سے کستوری کے مانند پسینہ نکلے گا اور اس کے بعد اس کی باڈی اپنی جگہ کے پر ریلیف ہو جائے گی اور اس کا ہاضمہ درست ہو جائے گا۔ جنت میں کسی قسم کی گندگی نہیں ہوگی جیسا کہ دنیا کے اندر ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے، انسان کو پیشاب، پاخانے یا جسموں کے دیگر حصوں سے گندگی نکلتی ہے، کان سے نکلتی ہے، ناک سے نکلتی ہے، منہ سے نکلتی ہے، تو یہ تمام قسموں کی گندگیوں سے پاک جگہ ہوگی۔ جنت یہ ارض طیبہ ہے، بالکل پاک زمین ہے، وہاں پر اس طرح کی کوئی نجاست اور گندگی نہیں ہوگی۔ پسینہ بھی نکلے گا، دنیا میں جب پسینہ نکلتا ہے تو بدبو آتی ہے، لیکن جنت کے اندر جو پسینہ نکلے گا اس کے اندر کستوری کی خوشبو ہوگی، وہاں ہر قسموں کی گندگی اور بدبو سے پاک زندگی ہوگی۔ اب یہاں قرآن نے یہ جو کہا کہ وہ اپنی ہی آرام گاہ سنوار رہے ہیں، ٹھیک ہے، اہل جنت کو آرام کرنے کے لیے موقع دیا جائے گا، آرام کریں گے، لیکن آرام نیند کی شکل میں نہیں ہوگا، اس لیے کہ نیند یہ موت کی بہن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نیند موت کی بہن ہے۔ اب دونوں کی کنڈیشن ایک ہوتی ہے، سونے والا مرنے والا ایک ہی طرح ہوتا ہے، بس اتنا ہوتا ہے کہ جو آدمی سو رہا ہوتا ہے اس کی سانسیں چل رہی ہے، اور جو آدمی مر جاتا ہے اس کی سانسیں بھی بند ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی اگر سویا ہوا ہے، اس کی آنکھ اگر آپ کھول دیں گے تو آنکھ کے کھلنے کے باوجود بھی وہ دیکھ نہیں پائے گا، وہ نہیں دیکھ پاتا ہے، تو یہ حالت ہو جاتی، ہاتھ ہے پکڑ نہیں پاتا ہے، یعنی انسان مکمل طریقے سے مردہ کی طرح ہوتا ہے۔ تو سونا اور مر جانا یہ ایک دوسرے کے بالکل قریب ہے۔ اور جب جنت میں جانے کے بعد اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اس کے بعد نتیجہ کیا ہوگا کہ موت کو مینڈے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا کہ اب کسی کو موت آنے والی نہیں ہے۔ یہ جنتیوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہوگی، اور وہیں جہنمیوں کے لیے بہت دکھ کی بات ہوگی کہ اتنی مشکل ترین عذاب بھری زندگی کے اندر موت بھی نہیں آئے گی کہ کم سے کم مر جانے کے بعد اس طرح کے عذاب سے اور مشکلات سے نجات مل جائے۔ تو وہاں موت کو ذبح کر دیا جائے گا کہ اب کسی کو نیند نہیں آنے والی، موت آنے والی نہیں ہے، لہذا جنت میں اہل جنت کو نیند اور موت سے آزاد زندگی ملنے والی ہے۔ بلکہ دنیا میں انسان کی جو باڈی ہوتی ہے اس کے پر مختلف حالات طاری ہوتے ہیں، بچپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے۔ جنت میں چیزیں نہیں ہوگی، بلکہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے کہ اہل جنت کی عمر 33 سال کے آس پاس ہوگی، یعنی جو جوانی کی بالکل بھرپور عمر ہوتی ہے اسی جگہ کے پر ان کی عمریں رکی ہوئی ہوگی۔ ہاں، انسان اگر وہاں پر چاہے گا اولاد ہو تو دنیا کی طرح پروسیجر نہیں ہوگا کہ 9 مہینے کی مدت درکار ہوتی ہے اس کے بعد اولاد ہوگی، نہیں، بلکہ ایک بندہ چاہے گا کہ اللہ مجھے اولاد دے تو اللہ اسے فوری طور کے پر اولاد دے گا، حمل ٹھہرے گا اور کچھ ہی مدت کے اندر اس کے ہاں اولاد پیدا ہو جائے گی۔ یہ جنت کی زندگی ہے، اسی کو اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی آرام کا سوار رہے، یعنی جنت میں ہر طریقے سے صرف آرام ہوگا، سکون ہوگا، وہاں پر کسی قسم کا دنیاوی غم یا ہم نہیں ہوگا۔ اب یہ بدلہ کس لیے ہوگا؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ یہ بدلہ دے رہا ہے ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر۔ ایمان یعنی عقیدہ توحید، اور عمل صالح یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع، اور یہی دونوں ہے۔ کلمہ بھی یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہی اصل دین ہے، یہی کلمہ ہے، یہی سب کچھ ہمارا ہے۔ ہاں، اللہ آگے ایک بات اور ارشاد فرما رہا ہے کہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جزا دے گا۔ جنت جیسی نعمت یہ ہمارے اپنے اعمال کا صلہ تو ہے، لیکن یہ خاص طور کے پر اللہ کا فضل ہے۔ ایک ہوتا ہے عدل، ایک ہوتا ہے فضل۔ عدل یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 1000 روپے کا کام کیا، آپ کو 1000 روپے دے دیا جائے، یہ عدل ہے۔ اور فضل یہ ہے کہ آپ نے 1000 روپے کا کام کیا، آپ کو 1000 سے کہیں زیادہ دیا جائے۔ اب انسانی زندگی دیکھیے، امت محمدیہ کی عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 60 اور 70 سال کے درمیان کی عمر ہے، بہت کم لوگ ہوں گے جن کی عمریں اس سے تجاوز کر جائیں گی۔ تو دیکھیے ہماری عمر جو دی گئی ہے 60 سے 70 سال کے درمیان کی عمر ہے، اور 60 سال لگ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے پر بڑھاپا طاری ہو چکا ہے، یعنی اب وہ بڑھاپے کی سرحد کے اندر داخل ہو چکا ہے۔
تو اتنی عمریں، اب ایک آدمی مثال کے طور پر 60 سال کام کرتا ہے تو جنت مجھ سے 60 سال کی زندگی عطا کر دی گئی، سارے تعیش کے ساتھ اور زندگی کی تمام سہولیات اور فیسلٹیز کے ساتھ۔ اس کا عدل ہو گیا کہ تم نے جتنا کام کیا اتنا دے دیا گیا۔ لیکن جنت کی زندگی تو ان لمیٹیڈ ہے، وہاں کبھی موت آنے والی نہیں، اور آخری جنتی اب وہاں جو نعمتیں عطا کی جائے گی اس کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جنتی کے بارے میں کہا، جیسا کہ مسلم کی روایت، کہ اسے دنیا کے بادشاہوں کی طرح 10 بٹ، یعنی دنیا کا بادشاہ جتنی اسٹیٹ اور مملکت رکھتا ہے اس کے 10 بٹ، یا دنیا کے 10 بٹ اسے دیا جائے گا۔ آخری جنتی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل روایت ہے، اسے جہنم سے نکالا جائے گا، جہنم سے نکالے جانے کے بعد وہ بالکل کوئلے کی طرح ہوگا، اسے نہر حیات میں ڈالا جائے گا۔ نہر حیات میں ڈالے جانے کے بعد جس طرح پودا سرسبز و شاداب ہونے لگتا ہے اس طرح وہ پنپنا شروع ہوگا، اور اس کے بعد اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ روایت بڑی طویل ہے۔ وہ جائے گا، سب سے پہلے اللہ سے مطالبہ کرے گا کہ اللہ مجھ کو صرف جنت کے دروازے تک جانے دے، تو اللہ کہے گا ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد کوئی مطالبہ مت کرنا۔ وہ کہے گا ٹھیک ہے، لیکن جنت کے دروازے کے پاس جانے کے بعد کہے گا اللہ اندر ایک مرتبہ جانے دے۔ اللہ کہے گا کہ تو کتنا وعدہ خلاف ہے، تو نے کہا کہ میں جنت کے دروازے تک جاؤں گا، اندر نہیں جاؤں گا، اب اس کا بھی مطالبہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد وہ جنت میں چلا جائے گا، تو جانے کے بعد اللہ سے تمنا کرے گا کہ مجھ کو جنت میں رہنے دے، تو اللہ کہے گا چل ٹھیک ہے، تجھے دنیا اور دنیا کے 10 بٹ زمین دی جا رہی ہے، کیا تو اس بات کے پر راضی ہے؟ وہ کہے گا کہ ہاں اللہ میں راضی ہوں۔ جنت میں داخلہ یہ سب سے بڑی نعمت، جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ ایک کوڑا رکھنے کی جگہ جنت میں دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ دنیا کتنی بھی نعمتوں سے بھری ہوئی ہو، فنا ہو جانے والی، ختم ہو جانے والی ہے، جبکہ جنت لا فانی کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ تو ایک کوڑا رکھنے کی جگہ بھی دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ اب وہاں ایک شخص کو ٹھیک ہے دنیا کے 10 بٹ، یا آپ نے کہا کہ دنیا کے بادشاہ کے 10 بٹ جگہ عطا کی جائے گی، تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک انسان اگر پوری زندگی محنت کرے، کوئی کتنا بھی بڑا مالدار ہو، یا ہمارے اپنے ملک کے اعتبار سے اڈانی ہو، امبانی ہو، کیا وہ کوئی ایک پورا شہر خرید سکتا ہے؟ نہیں ہے اس کے پاس طاقت، اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ایک پورا شہر خرید سکے۔ اب یہاں بادشاہ کی اسٹیٹ کتنی بڑی ہوتی ہے، اس کی سلطنت، اس کی حکومت کتنی بڑی ہوتی ہے۔ اللہ اتنا نہیں بلکہ 10 بٹ دے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور یہ صرف زمین نہیں ہوگی بلکہ ساری نعمتوں سے بھری ہوئی سرزمین ہوگی، ایسی زمین جہاں نعمتوں کے بارے میں کوئی کمی نہیں ہوگی، انسان چاہے گا اور وہ چیز وہاں پر اویلیبل ہو جائے گی۔ اگر ایک انسان کو دنیا کی زمین دے بھی دی جائے تو کیا وہ جو چیز چاہے گا فوری طور پر مل جائے گی؟ نہیں ملنے والی ہے، بلکہ اس کے لیے محنت کرنا ہوگا۔ اگر وہ یہ چاہے گا کہ مجھے آم کے درخت مل جائے، آم کا پھل چاہیے، تربوز چاہیے یا دیگر چیزیں، اسے جانور چاہیے، محنت کرنا ہوگا، سالوں محنت کرنے کے بعد یہ تمام چیزیں ملنے والی ہے۔ لیکن جنت میں انسان صرف خواہش کرے گا، چاہے گا، اور وہ نعمت اس کے پاس آ کر موجود ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے یہ سب اللہ کا فضل ہوگا، یہ عدل نہیں فضل ہے۔ اسی لیے ہر جگہ اللہ کے عدل نہیں، اللہ کے فضل کے بارے میں تمنا کرنا چاہیے، خواہش کرنا چاہیے، دعائیں کرنا چاہیے۔ لیکن اللہ نے یہ بھی بیان کیا انہ لا یحب الکافرین، اللہ کافروں کو دوستوں نہیں رکھتا، یعنی اللہ صرف اپنے دوستوں کو جنت میں جگہ دے گا، کافروں کو نہیں۔ تو اگر کفر ہے تو یہ سوچنا ہی نہیں کہ اللہ کے فضل یا اس کی جنت کے بارے میں ہمیں کوئی چانس لگنے والا ہے، اس کے لیے ہمیں کفر کی سرحدوں کے باہر نکلنا ہوگا۔ اب یہاں جنت تک پہنچنے کا راستہ اللہ نے رسولوں کی زبانی رکھا، اور کچھ مثالوں کے ذریعے، دنیاوی مثالوں کے ذریعے کہا کہ جس طرح ہوائیں چلتی ہیں کسان خوش ہو جاتا ہے، کہ ہواؤں کے چلنے کی بنیاد کے پر سمجھ میں آتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے، اور یہ بارش کسانوں کے لیے بڑی مفید ہوتی ہے، تمام لوگوں کے لیے، لیکن خاص طور کے پر کسانوں کے لیے یہ بہت کارآمد ہوتی ہے، وہ اسی کے منتظر ہوتے ہیں، ان کی زندگی کا سارا دار و مدار انحصار اسی کے پر ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ
خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے تاکہ اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، اور اسی سے کشتیاں چلتی ہیں۔ جب کشتیاں چلے گی لوگ سمندر کا سفر کریں گے اور ان کے تجارتی مراحل آسان ہوں گے، سمندر میں جانے کے بعد شکار کریں گے جس سے ان کے کھانے کے مسائل حل ہوں گے، یعنی تمام چیزیں ایک ہوا کے پر منحصر ہیں، بادل بھی اسی کے دوش کے پر چلتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے رسولوں کو بھیجا، جس طرح اللہ نے تمہاری جسمانی ضرورت کا پاس و لحاظ رکھا، تمہارے جسم کی کیا کیا ضرورت ہے، اللہ نے زمین کے پر وہ تمام چیزیں رکھی، تو اللہ نے تمہاری روحانی، تمہاری آخرت کی غذا کے لیے، ضرورت کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، ہم نے آج سے پہلے بھی رسولوں کو بھیجا، بلکہ انسانوں کے لیے ان کے جسم کی ضرورت سے کہیں زیادہ ان کی روحانی اور دینی ضرورت ہے، جو انبیاء اور اللہ کی نازل کردہ شریعت کے ذریعے پوری ہوتی ہے۔ نبیوں کا ساتھ دیتے کرتا ہے، لیکن جو مجرم ہے اللہ ان سے انتقام لیتا ہے۔ حالانکہ یا بارش کے نازل ہونے سے پہلے بہت نا امید ہو گئے تھے، چنانچہ آپ اللہ کی رحمت کی طرف دیکھیے، اب اللہ دنیا کی نعمتوں سے آخرت کی طرف ذہن کو ڈائیورٹ کر رہا ہے کہ اللہ کس طرح مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اسی طرح مرنے کے بعد تمہیں بھی زندہ ہونا ہوگا، یعنی سب کچھ ہمارا دنیا نہیں ہے بلکہ انسان کو وہاں پر جانا ہے۔ اس کے بعد اس سورہ کا بالکل آخر حصہ ہے سورہ روم کا، جو پورے سورہ کا خلاصہ ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درسوں میں وہ تمام تر تفصیل آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس کے نیک اور متقی بندوں میں شامل کرے جو ایمان اور عمل صالح کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، ہمیں کفر و شرک اور گناہ آلو زندگی جو اللہ کے عذاب کے دعوت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔